بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ قمری سال کا آغاز گویا محرم الحرام کا آغاز یکم محرم الحرام ہی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ آپ اسے غم کہہ لیجئے، رنج کہہ لیجئے، لیکن غم سے بڑھ کر یہ شہادت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سال کا آغاز ہی ہو تو مسلمان جان لیں۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ مسلمان جان لیں کہ کتنی مقتدر شخصیت اور کتنی برگزیدہ ہستی کی شہادت سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتیں ہوتی ہیں اور کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تاریخ اسلام میں کم ملتی ہیں، جن کو اپنے بھی مانتے ہوں، جن کو پرائے بھی تسلیم کرتے ہوں کہ ہاں یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی پیروی کر کے بڑی بڑی حکومتوں نے مثالیں قائم کی ہیں اور اپنی حکومت میں ایسی معاشی، معاشرتی، سماجی روایات کا آغاز کیا ہے۔ وہ روایات جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا اجرا فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ہم سب مرید ہو جائیں، مرید رسول ہو جائیں تو بڑی بات ہے، ہمارے لیے معراج ہے۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ مراد رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی ترویج و اشاعت میں کتنی سرعت آ جاتی ہے، کتنی تیزی آ جاتی ہے، اور کتنا اسلام کا رعب اور دبدبہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کریں گے کہ جنہیں آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم قومیں بھی جن کے احکامات کو، جن کی حکومتی اقدامات کو آج بھی رول ماڈل سمجھتے ہیں اور انہیں اپناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہم سب کی بہت جانی پہچانی شخصیت، اور میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ابھی حج کر کے لوٹے ہیں تو ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، آپ بھی ان کی زیارت کریں۔ بہت ہی ممتاز اسکالر حضرت علامہ سلیم اللہ اویسی صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، اور سب سے پہلے آپ کو حج کی مبارکباد۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کی ایک اور بہت جانی پہچانی شخصیت، میں بھی آپ بھی ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ARYQ TV پر انہیں دیکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب، السلام علیکم۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ ایک تو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ فاروق اعظم کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے ہی انتخاب ہیں رب العزت کی طرف سے، بے شک۔ اور دہلوی نے ایک روایت ذکر کی ہے مسند احمد کے حوالے سے کہ ان اللہ تعالیٰ نظر فی قلوب العباد فلم یجد اتقا قلبا من قلوب اصحابی فلذا اختارہم لصحبتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور میرے صحابہ کے دلوں سے زیادہ کسی کو پاکیزہ نہیں پایا، لہذا ان کو میری صحابیت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو سارے صحابہ انتخاب ہیں رب العزت کی طرف سے بارگاہ رسالت کے لیے، اور پھر ان میں سے کسی کا یہ حوالہ اور کسی کو یہ اعزاز میسر آ جانا کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمائیں، دعا مانگے رب کی بارگاہ میں، سجدے کے اندر جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا اور آرزو پیش کریں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا منصب کتنا بڑا ہوگا، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا، کہ وہاں عمر ابن حشام بھی ہے اور عمر ابن خطاب بھی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے اس دین کو طاقت عطا فرما۔ جی ہاں، طاقت تو دونوں کے پاس تھی، لیکن سعادت ان کے حصے میں تھی، تو اللہ نے یہ سعادت جو ہے وہ دعائے رسول کے صدقے کے اندر آپ کو یہ منصب اور اعزاز عطا فرمایا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دعائے رسول کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں اس دین کے لیے، اور بلکہ اس دین کے لیے نہیں، میں کبھی ایک طالب علم کے طور پر تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو بہت کم ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر دور کا انسان ان سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہر دور، ہر زمانے کے اندر وہ زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ ہر دور کے اندر ان کی جو عملی زندگی کی کاوشیں اور کوششیں تھیں، ہر دور کے لوگوں کے لیے ان کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ صحیح۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ ہمہ صفت موصوف، ہمہ گیر جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور اوصاف رکھے تھے، تو آج بھی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ دنیا آج تک ان سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ جی ہاں۔ برٹش لا کے اندر ابھی بھی ایک قانون، برطانیہ کے قانون کے اندر لا آف عمر کے نام سے موجود ہے، along with the references along with the references، جی وہ تو موجود ہے۔ وہ موجود ہے، اور جنہوں نے یہ ریفرنس نہیں بھی دیا ان کے لیے بھی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ ہاں آپ دنیا میں جو تاریخ ہے، انسانیت کی تاریخ جو ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے کہ آپ نے حکومت کے سسٹم کو اتنا آرگنائز کیا ہو، جی ہاں۔ ایک سٹیٹ کو اتنا آپ نے مستحکم کیا ہو، اس کے ادارے آپ نے بنائے ہوں، تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ خداداد صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، صحیح۔ اور بالیقین اس کے پیچھے نگاہ نبوت اور دعائے نبوت کا اثر موجود تھا۔ صحیح۔ مفتی صاحب، جو صحابہ کرام کی سوانح ہے، یہ آپ کا ایک دلچسپی کا ایک موضوع ہے، ہم پروگرام بھی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اور حضور بھی فرما چکے ہیں تو سند ہو گیا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی، لیکن انبیاء میں بھی تو ہے نا کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تو کئی انداز سے فاروق اعظم کو تمام صحابہ پر فضیلت ملی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو امتیازات ہیں فاروق اعظم کے؟ حامد و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تسلیم بھائی۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین، مراد رسول، شوکت اسلام، واہ واہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ کے یوم شہادت پر آج کا یہ پروگرام جو آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ شرف صحابیت کے ناطے جو صحبت مصطفیٰ کا اعزاز، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میسر آئی، جس کا تعارف قرآن نے یوں کروایا والذین معہ، جی جی، اس حساب سے، اس ناطے سے تو شرف صحابیت کو کوئی نہیں پا سکتا جو غیر صحابی ہے۔ بے شک۔ تمام صحابہ اس حوالے سے ممتاز ہیں، محترم ہیں، منفرد ہیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کمال عطا کی، محاسن عطا کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت عطا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو مکارم رکھے ہیں، ان میں سے ہر صفت کمال کا مظہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی صحابی آپ کا مرید اور آپ کا شاگرد نظر آتا ہے، واہ 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 واہ، اور اسی حوالے سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے دوسروں سے۔ کیا بات! اسی حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، جو میں نے ابھی لفظ بولا شوکت اسلام، یہ سوچ سمجھ کے بولا تھا۔ بہت اچھا بہت شوکت اچھا، اسلام بلا شبہ شوکت اسلام ہے۔ بے شک۔ ایک آپ نے کہا کہ مرید اور مراد کی بات، تو تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، لیکن واحد فاروق اعظم ہے جو اس حوالے سے مراد رسول ہیں کہ فاروق اعظم کو مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا ہے، واہ، مانگا ہے واہ، باقاعدہ نام لے کر۔ روایات دو ہیں، ایک میں تو یہ ہے اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب، اور دوسری کے اندر یہ ہے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصہ۔ واہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی اسی طرح چونکہ جوان مرد تھے، شجاع تھے، نڈر تھے، نڈر تھے، بے باک تھے،
اور پہلوان تھے، گھوڑ سواری کے، تیر اندازی کے بڑے شوقین اور ماہر تھے. یعنی یوں کہہ لیں کہ فاروق اعظم کی طبیعت کے اندر جو اگریشن تھا اس کو نگاہ مصطفیٰ نے بھانپ لیا تھا، اور اسی لیے رب سے مانگا کہ مجھے اب اس طرح کے ایک بندے کی ضرورت ہے. تو وہ میری نگاہ انتخاب عمر پہ پڑی ہے، یا اللہ تو عمر مجھے دے دے. اور یہ شوکت اسلام ہوگا. شوکت اسلام ایک جملہ. تو فاروق اعظم جب آئے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ فاروق اعظم جب اسلام قبول کیا آپ نے تو آسمانوں سے مبارکبادی کے پیغام آئے ہیں. فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا ہے تو کہا مجھے کوئی بندہ یاد نہیں ہے جس نے اس شان کے ساتھ اور شوکت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہو اور اس عظمت کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہو. اور آتے ہی فاروق اعظم نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے، کیا آپ حق پر نہیں ہیں، کیا آپ کا پیغام سچا نہیں ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ سچا ہے، وائی ناٹ، کیوں نہیں ہے؟ تو عرض کیا جی پھر آج کے بعد ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے گھر میں اذان بھی ہوگی اور وہیں نماز پڑھی جائے گی. اور پھر 2 صفیں مسلمانوں کی تھیں جن میں سے ایک کے آگے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری کے آگے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے 2 شیر 2 صفوں کی قیادت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف نکلے تو پھر کون سامنے آ کے اس قافلے کا راستہ روک سکتا تھا؟ اس لیے فاروق اعظم شوکت اسلام. سبحان اللہ. ناظرین ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آج ہم چونکہ اب قوموں کو ان چیزوں کی ضرورت زیادہ ہے اور دوسری قومیں اس سے استفادہ کر رہی ہیں، تو ہم انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں کس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاص طور پر فیصلے ہیں، اس لیے کہ مشکل وقت گزارا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ 2 سال کا عرصہ تھا اور کچھ چیزوں کی بنیادیں رکھی گئی تھیں، لیکن چیلنجز آگے سامنے تھے جن کا چیلنجز کا سامنا 10-11 سال فاروق اعظم نے ڈٹ کر کیا ہے. وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جو مقصود کائنات ہیں، جیسی شخصیت نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے، اس کے پردہ فرمانے کے بعد کیسے حالات اور کیسے چیلنجز کا سامنا اسلام کو تھا، کیسے چیلنجز درپیش تھے، اور پھر فاروق اعظم اس کے سامنے ڈٹے رہے ہیں، ان چیزوں پر ہم کوشش کریں گے کہ آج زیادہ ڈسکس کیا جائے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید. آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کی شہادت کے موقع پر یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایک تو میں چاہتا ہوں اختصار سے یہ چیز جو ذکر میں نے انٹرو میں کیا ہے کہ پہلی محرم ہی اور پھر 10 محرم ہی شہادت سے اسلام کا آغاز جو ہے، یہ قمری مہینہ، کیونکہ مسلمانوں کے لیے قمری مہینے زیادہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں. ایک بات جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ چیلنجز تو بھانپ لیے فاروق اعظم اور اسلام قبول کرتے ہی ان چیلنجز کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا وقت تو بہت تھوڑا ہے کہ 2 سال ہیں. چیلنجز ابھی تک پوری طرح جو ہیں وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو پائے تھے. کون سے اہم چیلنجز تھے کہ جو فاروق اعظم کو درپیش تھے؟ جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے کہ شہادت کے حوالے سے، تو اسلام کی تاریخ جو ہے اس کے اندر جتنا رنگ بھرا ہے، جتنی توانائی، جتنی خوشبو اور جتنی اس کے اندر ہمیں گہرائی نظر آتی ہے، اصل میں یہ ساری کی ساری شہادت کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہے. واہ واہ. جتنے بھی آپ واقعات دیکھیں، امور دیکھیں، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو پھر اس کو جو اس کا تسلسل ذکر کیا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. چونکہ آپ نے 10 محرم کا ذکر کیا تو میں نے اس شعر کا بھی حوالہ دیا. تو یہ سارا رنگ جو ہے یہ اس شہادت کے فلسفے ہی کے ذریعے، میں اس کو ایک جملے میں بڑا مطلب تو اس کو غم تو نہیں کہا جا سکتا. غم نہیں ہے، میں اس کو میں اگر یہ جس طرح ایک عام طور پر بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام کا آغاز غم سے ہو رہا ہے، اسلام کے سال کا آغاز نئے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں ایسے، یا اس کے متبادل کچھ اور لفظ استعمال ہونا چاہیے جو ہمارے جذبوں کی صحیح ترجمانی کر پائے؟ دیکھیں یہ اسلام جو ہے وہ جو مقصدیت ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے.
اس کو فوکس کرتا ہے. اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے, اسلام ایک نظریہ ہے, اسلام ایک ویژن ہے, اور پوری دنیا کے لیے وہ رہنما دستور اور رہنما اصول مہیا کرتا ہے. غم جو ہے یہ جذبے اور احساس کا نام ہے, جو بڑی بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ نظریہ ہے, فلسفی ہے اسلام کی, اور وہ بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہادت کے پس منظر میں ہے, ایک جان کی قربانی, اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا قربان کے لیے. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا اپنا وجود ہی ہے. بے شک. اور اللہ کے نزدیک انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے. وہ اعلیٰ ترین نظریہ ہے, یہ اعلیٰ ترین چیز ہے جو انسان کے پاس موجود ہے, نعمت ہے. اب وہ اعلیٰ ترین چیز کو اعلیٰ ترین مقصد کے لیے جب پیش کرتا ہے تو دنیا میں اس سے کوئی زیادہ خوبصورت حوالہ باقی نہیں رہتا. بے شک. لہذا یہ سب سے خوبصورت حوالہ ہے کہ شہادت کے ساتھ آغاز ہو اور شہادت کے ساتھ اختتام ہو. واہ واہ واہ. وہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں صرف تعمیل تھی, اطاعت کا تصور تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انتہا اور کمال پر آقا علیہ السلام کی ذات گرامی تک پہنچا دیا آپ کی تعلیمات میں, اور پھر آپ کے آل بیت اور صحابہ. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے ایک مقصدیت کو ٹارگٹ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ٹھیک ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, جذبات اور احساسات کا اظہار یہ ایک بڑی محدود سی بات ہے, جس کے لیے لفظ غم اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی خواہش اور آرزو ہو سکتی ہے, لیکن یہ معاملات اس معاملے سے بہت بلند اور اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک میسیج ہے, پوری دنیا کے لیے قیامت تک ایک رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. چیلنجز کی بات جہاں تک ہے تو آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اعتماد فرمایا تھا 30 سال کے عرصے کے لیے کہ یہ جو الخلافت و بعد 30 عامہ, جی ہاں, اور ان ہستیوں کا انتخاب پہلے سے ہو چکا تھا, ہر ایک کی ڈیوٹی بھی فکس ہو چکی تھی, اپنے اپنے وقت پر انہوں نے پرفارم کیا. ہمارا اس کے اوپر یہ یقین ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ نظریہ رکھا جائے تو بہت ساری الجھنوں سے, فکری الجھنوں سے اور اعتقادی الجھنوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تاریخ اسلام کا مضمون پڑھاتا بھی رہا ہوں علماء اکیڈمی کے اندر. سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے تھا نظریاتی محاذ. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت جو 2 برس سے کچھ زائد عرصے پر تقریباً 2.25 برس کے اوپر محیط ہے, تو آپ نے نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا جو بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے. ختم نبوت پر جو ختم نبوت کا مقابلہ, زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ تھے, اور اس طرح کے ایشوز تھے. تو نظریاتی, پھر آقا علیہ السلام کے فیصلے, جیسے حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجنے والا معاملہ تھا, کہ بے شمار لوگوں نے حالات و واقعات کا حوالہ دیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا اسی پر ہم عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی تعمیل کریں گے. یہ تو تھا نظریاتی, وہ ضرورت تھی اس وقت. جب نظریاتی تحفظ ہو گیا, ایک لائن سیٹ ہو گئی, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے چیلنجز کے حوالے سے کہ اسلام ایک نظریہ ہے, لیکن اس نظریے کو وجود بخشنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں اس کی اتھارٹی قائم ہو. ٹھیک ہے. یہ نظریہ وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اتھارٹی اور طاقت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ مشن نبوت کا ایک حصہ تھا. ٹھیک. آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں جب آپ نے پردہ فرمایا تو 10.5 لاکھ مربع میل, اور یہ بہت بڑی 10 سال کے عرصے میں یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی. ٹھیک. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو رقبہ ہے, جو جغرافیائی سرحدوں کی وسعت ہے, وہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 35 لاکھ مربع میل. جی ہاں. لیکن اس کی بنیاد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھی. ٹھیک. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے جو میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کے توسط سے اور اے آر بھائی کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چیلنج نظریے کو وجود بخشنا اتھارٹی کے ذریعے, ایک فورم, ایک طاقت, وہ اسٹیٹ کی طاقت ہو سکتی ہے, وہ حکومت کی طاقت ہو سکتی ہے, وہ اختیار اور اقتدار کی طاقت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نگاہ نبوت کے صدقے میں یہ شرف بخشا کہ آپ اس مشن کو لے کر آگے چلے. اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں اس اتھارٹی کے قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یا وہ رومن امپائر تھا یا رشین وہ امپائر تھا جو ادھر تھا, اس کا پرشین امپائر پرشین امپائر پرشین امپائر تھا.
اب وہ پرشین اور وہ جو رومن امپائر ہے وہی سب سے بڑا چیلنج ہو سکتے تھے اس اتھارٹی کے حوالے سے، تو اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا اس کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر نیچے دیگر بے شمار فتوحات، اور پھر اس سلطنت کے استحکام کے لیے اداروں کا وجود، اداروں کو قائم کرنا، بصیرت میں، تدبر میں، فراست میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا ایک کتاب لکھی اور بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق سے ان کی فراست کے بارے میں یہ بات کی کہ ایک تو شیطان ان کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا ایک روایت بھی ملتی ہے کہ آپ کا جو ویژن اور فراست ہے وہ نگاہ نبوت سے اور وراثت نبوت سے اتنا زیادہ مستنیر تھا کہ اس کی دیگر لوگوں میں مثال ڈھونڈنی بڑی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ کئی قرآن پاک کی آیات آپ کی تائید کے اندر نازل ہوئیں، جی ہاں، آپ نے معاملہ پیش کیا آپ کے شراب فیصلوں حد کی والا، تائید میں، فیصلوں کی تائید، جی ہاں، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوڈ کیا ہے ٹھیک کہ یہ تھی وہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بصیرت، وہ تدبر جی، جو اس دعائے رسول کے صدقے میں آپ کو میسر تھا، اور پھر پوری دنیا نے اس کا نظارہ دیکھا، ٹھیک ہے، آج تک دیکھ رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، لیڈرشپ کی جو صلاحیت ہے، ایک تو میں چاہتا ہوں اس پر جو شیطان ہے کیا اور اس کا رستہ جو ہے نا بدل لینا، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے جو سیدنا فاروق اعظم کی، کہ جس کو اب دنیا مان رہی ہے، دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، اچھا یا برا ہونا یہ اور چیز ہے۔ ایک شخص بہت اچھا ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن اس میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے، یہ ایک اور بات ہے، اس کے اچھے ہونے میں وہ مانے نہیں ہے چیز۔ لیکن فاروق اعظم کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ اس کو تو سب دنیا مان رہی۔ دوسری بات میں چاہتا ہوں، وقت کم ہوگا، یہ تینوں سوال آپ نے سمیٹنے، بریک کے بعد آ جائیں۔ نہیں آپ سمیٹیے گا، اگر وقفہ لینا پڑا تو اس کے بعد پھر آپ سے۔ دوسرا جو اویسی صاحب فرما رہے ہیں قبلہ کہ آپ کی جو پھیلاؤ تھا جغرافیائی جو ہے، ایک وقت تھا ہم سنتے تھے کہ برٹش امپائر جو ہے نا اس میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے، یعنی اتنا بڑا، آپ کمپیئر کیسے کریں گے فاروق اعظم کے دور کی جغرافیائی فتوحات کو اور پھر بعد کی آنے والی فتوحات جو غیر مسلموں کی ہیں؟ پھر سے لوٹ کر آپ ہی سے میں اس کو جواب لے رہا ہوں، پھر ہم کنکلوڈ کروائیں گے اویسی صاحب سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خصوصی پروگرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ محبتوں اور عقیدتوں کا خراج ہے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو فتوحات ہیں اور آپ کا جو دور خلافت ہے، جسے مثالی ہم بھی کہتے ہیں، غیر مسلم بھی جس کو مثالی کہتے ہیں، اور آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں، ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو کی جائے۔ میں جو سوال کر رہا تھا، وہ آپ نے جو سوال کیا تھا یہ بڑا اہم سوال، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات کا چیپٹر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی لیڈرشپ پہ بات نہ کی جائے، ٹھیک، جب تک کہ آپ نے اسٹیٹ کو جس انداز میں ہینڈل کیا ہے۔ دیکھیے نا، ابھی حضرت بات فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس قدر چیلنجز درپیش تھے، اور پھر دور صدیقی تو انہی چیلنجز سے نبٹتے ہوئے گزر گیا، اور نبٹ کما حق کو ہو نبٹ نہیں سکے تھے۔ دیکھیں سر، وہ تو ڈائگنوز ہو رہا تھا نا، یہ ابھی تو سامنے آ رہے تھے، فتنے سر اٹھا رہے تھے، طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے تھے، اور ریاست مدینہ کے وجود کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ ریاست مدینہ کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، داخل سے بھی اور خارج سے بھی، ادھر مکہ کی طرف سے بھی، اور ادھر جو منافقین تھے۔ اصل مسئلہ یہ بھی تھا نا، مطلب یہ تصور ہی اس سے پہلے موجود نہیں تھا کہ کوئی نظریاتی اعتبار سے بھی کوئی ریاست کا وجود آ سکتا ہے، اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ تو میں بالکل چیلنج تھا یہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں، ویژن، فراست، تدبر، قوت فیصلہ، وہ تھا جو بات کی حضرت نے۔ اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یہ اس وجہ سے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو جو اسٹیبلٹی بخشی ہے وہ فاروق اعظم نے بخشی ہے، اور پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو جس انداز میں قائم کیا ہے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، عدلیہ کا محکمہ قائم کیا،
احتساب کا نظام قائم کیا ہے، جس انداز کے اندر پھر آپ نے رعایا کی خبر گیری کی ہے. آپ نے کہا نا کہ تاج برطانیہ جو ہے برٹش امپائر، اس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور اس کا اور فاروق اعظم کی ریاست کا کمپیریزن کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ فاروق اعظم ہی کر سکتے تھے. بلکہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ آج بھی ان کے جو نیوٹرل مفکر ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر عمر کو قدرت 10 سال اور دے دیتی تو روئے زمین پر ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا. آج بھی وہ تسلیم کرتے ہیں. اب وہ جملہ یہ ہے کہ یہ کلیم، اتنا بڑا دعویٰ صرف فاروق اعظم کر سکتے تھے کہ میری اس ریاست کے اندر 26 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل کے اندر اگر کہیں فرات یا دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھتا ہے. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا. اور جملہ سن لیجئے، فاروق اعظم کی ریاست کا امتیاز جب آپ شام کے اندر جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت آپ جا رہے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ، دنیا منتظر تھی، نگاہیں راہوں پہ لگی ہوئی تھیں اور دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کہ عمر جس کے نام سے جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے، وہ عمر جس کے ہاتھ کا رکا نیل کی تہ سے ٹکراتا ہے تو نیل اس وقت سے جاری ہوا ہے، آج تک بند ہونے کا نام نہیں لیا ہے. وہ عمر آئے گا تو کس شان و شوکت سے آئے گا، صحیح، ٹھیک ہے، کس جاہ و جلال سے آئے گا، کس پروٹوکول سے آئے گا. لیکن وہ شش در رہ گئے، ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں کہ فاروق اعظم جب آئے تو اس وقت جب غبار چھٹا تو سواری پر نظر پڑی ہے تو 26 لاکھ مربع میل کا فرما روا عمر بن خطاب وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے پیدل چل رہا ہے، غلام سواری کر رہا. کیا بات. انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزماں کے غلاموں کی یہی شان ہے، صحیح، یہی عظمت. کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں دور خلافت فاروق اعظم کو؟ گویا یہ ایک روشن ایک مرحلہ تھا، ایک روشن پیریڈ تھا کہ جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، اور پھر آپ کے فیصلے اور آپ نے اور جو آپ کا جو ڈیسیژن پاور تھی آپ کی، یعنی ایک یہ تو لیڈرشپ کوالٹی میں ساری چیزیں آتی ہیں نا. کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے وہ بڑی معروف وہ روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یا ساریۃ الجبل والی جو ہے، جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمبولک چیز ہے ہمارے سمجھنے کے حوالے سے. وہ ایک دلیل بن گئی اور گواہی بن گئی کہ میدان جنگ کے اندر ایک فوج لڑ رہی ہے اور آپ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نظریں وہاں بھی کام کر رہی ہیں. مطلب کوئی واہ 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 مطلب کوئی کمپیریزن ہے نہیں، کمپیریزن ہے نہیں. اب یہ روحانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ کوئی بھی سورج غروب نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، تو کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے اس کا. اور پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ابھی میں حاضری دے کے آیا تو یہ ایک بڑا شرف وہاں آقا کی رفاقت میں اللہ نے وہیں پر جگہ بھی عطا فرمائی. اور جب سلام پیش کرتے ہیں تو پھر ان دونوں نفوس قدسیہ کو اور پاکان خدا کو بھی سلام پیش ہوتا ہے. بے شک، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو آپ کی جو خدمات ہیں اور ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، آپ اور میں جو بات کریں گے اس کا کوئی موازنہ اور مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خدمات اس دین کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ یہاں پہ دفن ہو. واہ. تو جو بات آپ کا ویژن تھا، جو تدبر تھا، جو فراست تھی، دیکھیے اس میں جو آپ نے ادارے بنائے، جو آپ نے اقدامات کیے، اس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں تھی. جی ہاں. اور آج اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے مثال موجود ہے سیدنا عمر فاروق. تو یہ انوویشن جو ہے، یہ انوویشن، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ویژن ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر جو چیلنجز ہیں، یہ چیلنج صرف پاکستان میں تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے احتساب کے حوالے سے. آپ دیکھ لیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی کی آواز ہے اس کے اوپر. تو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی سسٹم جو آپ نے سیٹ کیا، ٹھیک، آپ کبھی اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے ذات کو پیش کیا. یہ دیکھیں، یہی تو اصل بات ہے. جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ اسی اخلاص سے پیدا ہوئی. قرآن پاک کا حکم آ جائے تو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے کو سرنڈر کر لیں، اور اللہ اسی سے پھر طاقت پیدا کرتا ہے. پھر یہی چیز آ جائے احتساب کا جو نظام ہے. آپ نے وہ جو لوگ، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے وہ ایک قانون بنا دیا کہ جو میرا گورنر ہوگا
وہ ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا، وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، وہ قیمتی لباس نہیں پہنے گا، دروازے پر دربار نہیں کھڑا کرے گا۔ اب یہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ بیسیکلی تو اپنی زندگی کو پورا سائش پر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا وہ بھی تو نے کس کو بھیجا تھا تو سارے خوش ہیں، ہاں، تو کہا کہ تم سے سارے خوش کیوں ہیں بھائی، تم واپس آ جاؤ۔ یہ جو اس طرح کے ڈیسیجن ہے، اس طرح کے ڈیسیجن ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ والا کا انتخاب جو ہے، اگر اس کو مثبت پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی فیصلہ بڑا دور رس تھا۔ جی ہاں، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد رکھیں کہ یہ جو فتوحات ہیں، یہ کامیابیاں ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ویژن کتنا بڑا ہوگا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دنیا، انسانیت، اس طرح کا کوئی رہنما، اس طرح کا کوئی لیڈر، اس طرح کی کوئی ہستی اس دنیا کو دوسری مل سکی ہے۔ صحیح، جو آپ کی ذات کی کیپیسٹی تھی، آپ کی ذات کے اندر جو اللہ نے اوصاف جمع کیے تھے، تو قیامت تک کی آنے والی انسانیت اگر تعصب کے بغیر۔ مائیکل ہارٹ نے جو ہے جو دی 100، اس کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ ہم کو وہ اس کو سند نہیں مانتے ہیں، لیکن اس دی 100 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نمبر پر، اور 100 کی لسٹ میں اگر کوئی دوسرا مسلمان ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ تو یعنی اتنا وہ تسلیم کرتے ہیں اور متاثر ہیں فاروق اعظم سے، متاثر ہیں بالکل، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو پریکٹیکلی انہوں نے اپنایا بھی ہے اس کو۔ ہمارے مسلمانوں کے لیے بالکل اپنے یہاں فلاحی ریاست جب بھی بنے گی، فاروق اعظم سے رہنمائی ضروری ہو جائے گی۔ اور میں یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہستیوں کو اور شخصیات کو ہمیں سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے۔ ان کی باقاعدہ یہ جو تمام تر اقدامات ہیں، خاص طور پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے، اور آپ کا جو ویژن ہے، مجھے ہمارے ایک دوست تھے، ایک حج کے سفر میں میرے ساتھ تھے، تو وہ آرمی کی کسی اکیڈمی میں پڑھاتے تھے، بڑے سینئر بریگیڈیئر تھے وہ۔ انہوں نے مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جنگی جو صلاحیتیں تھیں، ہم اس کو باقاعدہ پڑھاتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کیا ایک جرنیل کے طور پر کیا ویژن تھا۔ اور پھر یہ جو بات ابھی طاہر تبسم صاحب بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں حکومت کا پھیلاؤ، کہ جی سورج غروب نہیں ہوتا، اصل تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریشن کنٹرول کس قدر زیادہ ہے، اسٹیبلٹی کس قدر زیادہ ہے، آپ کی گرفت کس قدر زیادہ ہے۔ صحیح، آپ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس اس کی رپورٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ لوگ پریشان ہیں تو کس طریقے سے ان کو سیٹسفائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت علامہ سلیم اللہ اویسی صاحب، قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب، آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت کم تھا اور اس کم وقت میں ہم نے کوشش کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بے شمار روشن پہلوؤں میں سے اس پہلو کو اس بار کے لیے انتخاب کیا جائے اور اس پر کچھ گفتگو کی جائے جو دور حاضر میں یقیناً ضروری بھی ہے۔ فاروق اعظم کا دور اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں جو اچھا کام کرنے والا ہے وہ دور فاروق اعظم کی یاد دلاتا ہے، یہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں کئی برسوں، کئی دہائیوں کے بعد جب لوگوں نے راحت محسوس کی ہے، کسی حکمران سے محبت محسوس کی ہے، تو اسے عمر ثانی کہہ دیا ہے، اسے دور عمر کی یاد دلاتا ہوا کہہ دیا۔ اور یہ سلسلہ صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز تک نہیں رکا، بلکہ ہر آنے والا حکمران یہ تمنا کرتا رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا کہ اس کے لیے لوگ یہ کہیں کہ اس نے ہمیں فاروق اعظم کے دور کی یاد دلا دی ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کسی کو مل جائے، کسی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی بھی ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے، اس اعتبار سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رشتہ داری کا شرف بھی بخشا ہے، اور بے شمار خصائص ہیں، جو انفرادیت ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔
اتنا بڑا نام، اتنی بڑی ہستی، جس جملے پر میں اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ وہ فاروق اعظم ہیں کہ لاکھوں مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، اور دنیا آج تک مثالیں دیتی ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی۔ وہ فاروق اعظم امید اور خوف اور رجا کی جو کیفیت بیان کر رہے ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہی فاروق اعظم ہیں کہ جن پر جنت بھی ناز کرتی ہوگی کہ کون ہم میں داخل ہوا ہے۔ جب فاروق اعظم جنت میں داخل ہوں گے، جنت فخر کرے گی فاروق اعظم، جن کے لیے سرکار فرما چکے ہیں، ان 10 مبشرہ میں جن کا نام شامل ہے۔ تو گیا جنت جس پر فخر کرتی ہو کہ فاروق اعظم مجھ میں قدم رکھیں، وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص اعلان کر دیا جائے کہ کائنات میں ایک شخص ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا اور باقی سب جنت میں داخل ہوں گے، تو مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ ایک شخص کہیں عمر نہ ہو۔ اور یہی فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کہا جائے کہ سب دوزخ میں جائیں، ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ یہ رویہ، یہ احساس پھر آنے والی قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کو پائے۔ یہ بہت بڑی مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ رب العزت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔